ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آرمی چیف کے نام خطوط کا مقصد اسٹیبلشمنٹ سے انگیجمنٹ ہے یا پھر خبروں میں رہنا اور ہیڈ لائنز کا حصہ بنے رہنا، اور یہی مقاصد پی ٹی آئی حاصل بھی کر رہی ہے؟ دیکھیں، جو تسلسل سے خط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی 1 2 3 آپ کہہ رہے چوتھا بھی لکھ سکتے ہیں، ہاں چوتھا پانچواں چھٹا جتنا مرضی لکھیں، بات یہ ہے کہ اس تسلسل کی ضرورت نہیں تھی کہ بار بار خط لکھا جائے۔ ماضی میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی میدان میں خطوط لکھے جاتے ہیں جن کو اوپن لیٹر کہتے ہیں، عام طور پہ اخباروں میں چھپتے ہیں، وہ جس کو لکھے ہوتے ہیں اس تک تو کبھی پہنچتے ہی نہیں، اور عام طور پہ ایک آدھ خط لکھنے کے بعد چھوڑ دی جاتی ہے، کیونکہ ان خطوط کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے، آپ نے جو ایشوز آپ سمجھتے ہیں اہم ہے وہ آپ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ ڈیبیٹ کا حصہ بنانے کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں، اور یہ کبھی امید نہیں ہوتی جس کو خط لکھا ہے وہ اس کو خط کو لفٹ کرائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ اگر اس کے خلاف ہے، اس پہ تنقید ہے، تو وہ تو ویسے ہی ڈسمسو ہوگا اس خط کے بارے میں۔ تو یہ ہمیں پہلے بھی امید نہیں تھی اور اب بھی امید نہیں ہے کسی خط کا جواب آئے گا، اور نہ ہی اس امید سے لکھا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کا جو مسئلہ ہے وہ چیزوں کو اوور ڈو کرتے ہیں، یعنی وہ جو پوائنٹ ہے ان کا پوائنٹ اپنی جگہ ویلڈ ہے، اچھا، کہ جو سلوک ان کی پارٹی سے ہوا ہے وہ ایک غیر معمولی۔ خطوط لکھنے سے انہیں ریلیف مل سکتا ہے، چاہے آپ آئی ایم ایف کو خطوط لکھیں یا دیکھیں آئی ایم ایف والی بات دوسری، ابھی میں آئی ایم ایف پہ آپ کو بات جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ ریلیف تو ان کو اس لیے نہیں ملے گا، اس کا تعلق مفادات سے ہے۔ دیکھیے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ سیاسی عناصر ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی عمران بھی تھا، نواز شریف تو جو اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے پروجیکٹ تھے ایک سٹیج کے اوپر، تو ہم نے دیکھا اسی طرح بے نظیر نے ڈائیلاگ کیا تھا، تو یہ ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے، اب پارٹی کوئی اور ہے، تو یہ اس قسم کے جھگڑے تو جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے، جو ابھی لیٹسٹ خط کی بات ہے، اس وقت تو یہ لگتا ہے کہ ہماری ساری حکومت ہاتھ باندھے کھڑی ہے، آئی ایم ایف کے سامنے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، دوسرا ڈیلیگیشن 24 کو آنا ہے، تیسرا ڈیلیگیشن مارچ کے پہلے ہفتے میں آنا ہے، پھر انٹرنیشنل فائنینس کارپوریشن کا ڈیلیگیشن کل اسلام آباد لینڈ کر گیا ہے۔ تو وہاں اگر چیف جسٹس آف پاکستان بریفنگ دے سکتے ہیں، کیونکہ جو یہ لوگ آئے ہیں آئی ایم ایف کے، ان کا سٹیٹس ایٹ دی موسٹ امبیسڈر سے اوپر نہیں ہے، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان کا سٹیٹس پاکستان کے آرڈر آف پروٹوکول میں بہت اوپر ہوتا ہے، اوپر کے 3 4 لوگوں میں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر۔ پی ٹی آئی کے خطوط اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ خط اثر انداز نہیں ہوتے، یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور اس کو یعنی آئی ایم ایف کی پالیسی نہیں بدلے گی، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی نہیں بدلے گی، ملٹری کی اپنے گورنمنٹ کی پالیسی نہیں بدلے گی، پالیسیز کا تعلق مفادات سے ہوتا ہے، خطوط سے نہیں ہوتا۔ اس وقت جو پاکستان میں سیاسی مفادات ہیں وہ یہی ہیں کہ پریزنٹ سٹیٹس کو مینٹین کیا جائے، مفادات اسی میں ہیں، اور اس پریزنٹ سٹیٹس کو کا ایک حصہ یہ ہے کہ عمران خان کو کنٹین رکھا جائے، اس کو باندھ کے رکھا جائے۔ تو یہ جب تک یہ پاور سٹرکچر اس طرح موجود ہے، یہ حالات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اور آئی ایم ایف کو اس کا ادراک نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کو، اس کے باوجود وہ خط لکھ رہے ہیں؟ نہیں، ادراک ہے، کیا کریں، یہ بیٹھ کے بس دعا کریں گے اللہ بہتر کرے گا، تو آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ دیکھیے اپوزیشن کا ایک کام ہوتا ہے ایگزسٹنگ نظام جس کو وہ درست نہیں سمجھتے، وہ درست ہو یا نہ ہو وہ دوسری بات ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے فروٹفل ہے یہ ایکٹیویٹی خطوط لکھنے؟ نہیں، فروٹفل کی بات نہیں کر رہا، یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ ایشوز کو زندہ رکھنے کے لیے، ڈیبیٹ کو چلانے کے لیے، اور اپنے گریوینسز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، یہ اس قسم کی اسٹریٹجی جو ہے اس میں فروٹفل کیا ہے، فروٹفل نہیں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے فروٹفل کے معنی آپ لیتے کیا ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کہ وہ کیا ان کو جیل سے آزادی مل جائے گی، فی الحال کوئی نہیں ہوگا، پارٹی کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک یہ جو ویلیو ججمنٹ ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ کو سیاست کی ریئلٹیز کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کسی ملک میں سیاست کس بنیاد پہ چلتی ہے۔ ہماری سیاست اس بنیاد سے بہت مختلف ہے جس بنیاد پہ امریکہ یا برطانیہ کے اندر سیاست چلتی ہے، برطانیہ کا پارلیمنٹری سسٹم ہے، جو بنیاد وہاں ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان میں کچھ اور بنیادیں ہیں، اور جب تک آپ ان بنیادوں کو سمجھ کے ان بنیادوں میں تبدیلی نہیں پیدا کرتے، پاکستان میں پولیٹیکل سٹیٹس کو تبدیل نہیں ہو سکتا۔
چاہے آپ خط لکھیں 10 لکھیں 15 لکھیں یعنی اب لیکن ایک لکھ لیں خط یا 10 لکھ لیں، اس سے ہاں بس ایشو ریز کرنا ہے وہ کر لیں، یہ نامے میرے نام آتے ہیں، بس وہ چلتے رہتے ہیں خطوط۔ ڈاکٹر صاحب لیکن گنڈا پور صاحب بھی ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور خان صاحب سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ نظر ثانی کریں اس فیصلے پر، واپسی ممکن ہے مروت صاحب کی، آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیے جو شیر افضل مروت صاحب کا جو واقعہ ہے یہ ان مشکلات کی عکاسی کرتا ہے جس سے کہ پی ٹی آئی جو ہے گزر رہی ہے، کیونکہ ہماری پارٹیاں جمہوریت والی تو ہوتی نہیں ہیں، وہاں تو لیڈرشپ کنٹرول کرتی ہے، ایک ہو یا فیملی ہو لیڈرشپ کنٹرول کرتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان میں سے بیشتر لوگ نہ صرف عمران خان بلکہ اب بیشتر لوگ جو ٹاپ کے ہیں وہ یا اندر ہیں یا غائب ہیں، انڈر گراؤنڈ ہیں، تو اس کی وجہ سے جو نئی لیڈرشپ جو کہ پارٹی کو گراؤنڈ پہ رن کرتی ہے، ملک میں رن کرتی ہے، وہ ایک سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ ہے جن میں ہم نے دیکھا ہے سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ میں جیلسیز ہوتی ہیں، جب کوئی ٹاورنگ پرسنالٹی مینیج نہ کر رہی ہو غیر جمہوری پارٹیوں کو تو پھر یہ پارٹی بازی آپس میں ذاتی چپکلشیں شکایتیں ہوتی ہیں، پھر یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹائلز لوگوں کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، شیر افضل مروت کا پولیٹیکل سٹائل بہت ڈیفرنٹ ہے، وہ بھی دوسروں پہ اٹیک کر دیتا ہے اور ویسے کریجس آدمی ہے، مشکل حالات میں بھی اس نے سٹینڈ لیے ہیں، تو اس کی وجہ سے پرسنالٹیز کا فرق ہوتا ہے، آؤٹ لک کا فرق ہوتا ہے، ترجیحات کا فرق ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پارٹیز میں اس قسم کا خلفشار ہوتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ ان کے مخالفین کو وقتی طور پہ کامیابی حاصل ہو گئی ہے لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ ریویو ہو جائے، کیونکہ بہت سے جو سینئر لیڈران ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کسی کو نکالنے سے پارٹی کے اندر کنٹرول نہیں ہوتا بلکہ خلفشار بڑھتا ہے، تو اس میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو واپس لیا جائے اصل میں وہ ریکنسیلیشن کی پالیسی کی اندرونی سیاست کے معاملے میں وہ بات کر رہے ہیں، اور بہتر بھی یہی ہے کہ اس سٹیج پہ جب پی ٹی آئی بہت سی مشکلات کا شکار ہے تو خود اپنے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے پارٹی کو اور پارٹی لیڈرشپ کو، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ برداشت کریں۔ وہ گنڈا پور صاحب اس کے بھی پیچھے کھڑے نا کہ اگر یہ اس کی واپسی نہ ہوئی تو ان کی باری آ جانی ہے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ آپس کی ضدیں ہیں، جھگڑے ہیں، تو اس سے پارٹی کو نقصان ہوتا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا ماڈریشن سے لیڈرشپ کو کام لینا چاہیے۔ کم از کم پارٹی کے اندر اس قسم کے معاملات نہیں ہونے چاہیے، اس معاملے کو اسپیشلی ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔